بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی گفتگو میں ہم نے آپ کے سامنے یہ بیان کیا تھا کہ سوفسطائیہ کی تردید کرنا کیوں ضروری ہے، سوفسطائیہ کے مختلف گروہ کیا ہیں، اور اسلام کی حقانیت پر دلیل قائم کرنے کی ضرورت کیا ہے، اور یہ بات کہ سوفسطائیہ کے ساتھ ہماری بحث کی نوعیت کیا ہے، کون سے پروپوزیشن ہیں جن کا ہم نے دفاع کرنا ہے۔ تو ہم نے آپ کو بتایا تھا وہ 4 قسم کے ہیں۔ آج ہم اس میں سے سب سے جو پہلا ہے یعنی علم بدیہی جسے ہم کہتے ہیں، اولیات عقلیہ جسے ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا، وہ فرسٹ پرنسپلز ہیں جن کے اوپر تمام علم کھڑا ہوتا ہے، اس کا دفاع کرنا کیوں ضروری ہے اور کیسے ہم اس کا دفاع کرتے ہیں۔ اب یاد کیجئے، اولیات عقلیہ سے ہماری مراد وہ علمی قضایا ہیں جو از خود ٹرو ہوتے ہیں، مزید کسی دلیل کے وہ محتاج نہیں ہوتے، جو ان کی سچائی کو ظاہر کرنے والی ہو، بیان کرنے والی ہو، لازم کرنے والی ہو، یعنی اس سے پیچھے آپ مزید جھانک نہیں سکتے۔ جیسے ہم نے کہا تھا کہ وجود، انہیں اولیات عقلیہ کہا جاتا ہے۔ تو اولیات عقلیہ علم کی بنیاد ہے، سارے علم کی بنیاد جو ہے وہ یہ فنڈامنٹل پروپوزیشنز ہیں، اور اس کی بنیاد از خود کیا ہے؟ وجود کا پرائمری تصور، یعنی وجود کا معنی ہے پایا جانا۔ سب سے سمپلسٹک اس کو اگر ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں وہ یہ ہے، بلکہ وجود کی کوئی اور تعریف ہائر آرڈر کنسیپٹ میں ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس سے ہائر آرڈر اور کوئی کنسیپٹ میرے پاس موجود ہی نہیں ہے۔ تو شے کا پایا جانا یہ ایک بدیہی تصور ہے جو مجھے اپنے ہونے سے حاصل ہے۔ تو علم کی جو سب سے پرائمری بیس ہے جس کے اوپر تمام علم کھڑا ہوگا وہ ہے پایا جانے کے تصور کا ادراک ہونا، اور پایا جانے کا جو تصور ہے یہ حالت عدم میں حصول اس کا ناممکن ہے، کیونکہ حالت عدم کا مطلب ہے نہ پایا جانا۔ عدم کہتے ہی نہ پائے جانے کو ہے، وہ وجود کی نفی کا نام ہے۔ تو وجود نام ہے پایا جانا، اور وہ حالت عدم میں حاصل ہو ہی نہیں سکتا، وہ اس کی اپوزٹ ہے۔ اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے، اور جیسے امام رازی کہتے ہیں کہ انسانی علم کے تمام قضایا میں سب سے فنڈامنٹل قضیہ کیا ہے؟ شے یا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، either something exists or it does not exist، being اور نان بینگ، ان کے درمیان شے بند ہوگی، اس سے باہر نہیں نکل سکتی۔ لیکن کوئی شے مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے نیلی ہو یا کالی ہو، تو یہ ممکن ہے کہ مثال کے طور پر وہ نہ نیلی ہو نہ کالی ہو، مثال کے طور پہ پیلی ہو، تو یہ امکان موجود ہے رنگوں کے اعتبار سے۔ لیکن آپ اگر ہائر آرڈر ایبسٹریکشن میں جاتے جائیں تو آپ کیا یہ سوال بھی اٹھا سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ نہ ہو اور نہ ہو؟ تو ہم کہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ بینگ اور نان بینگ کا جو آخری ججمنٹ ہے کسی شے سے متعلق جو آپ اس پر لگائیں گے، اس میں سے ایک نیسیسریلی ٹرو ہوگا، اور وہ اس میں یعنی بند ہوگی۔ تو حقائق اصل میں کل حقائق ہونے اور نہ ہونے میں بند ہیں، اس سے باہر نہیں نکل سکتے، کیونکہ عدم کو ہم نفی محض کہہ رہے ہیں، یہ پیور نیگیشن ہے، یہ کسی طرح کی ہونا یا ہویت کا مظہر نہیں ہے، یہ کسی قسم کا ازنس کا مظہر نہیں ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ عدم یعنی نتھنگ یہ کسی شے کی صفت نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ کسی شے کا نہ ہونا گویا اس کے کوئی صفت ہے، کہیں وہ نہ ہونے کے ساتھ پائی جا رہی ہے۔ یہ صرف سیلف کانٹراڈکٹری گفتگو ہے۔ نہ ہونا سمپلی وجود کی نفی ہے، اور یہ کوئی ثبوتی دعویٰ نہیں ہے، کوئی پازیٹیو افرمیٹیو دعویٰ نہیں ہے، یہ صرف افرمیٹیو دعوے کی نفی کا نام ہے۔ وجود اور اس کی نفی کیا ہے؟ نہ ہونا، عدم، بس سمپلی۔ ہم اس کو یہ بظاہر جتنا سمپل کنسیپٹ ہے، اس کے اندر گہرائی ہے، اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے۔ اور امام راضی کہتے ہیں کہ یہ اتنا پرائمری قضیہ ہے، اتنا پرائمری ججمنٹ ہے کہ اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے بھی اس کو فرض کرنا ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کہے کہ ہونے اور نہ ہونے کے درمیان بھی کچھ ہو سکتا ہے، تو اس درمیانی شے کے لیے جو وہ پروپوز کر رہا ہے، درمیانی شے، اس کے اوپر بھی یہی سوال پیدا ہوگا کہ وہ درمیانی شے یا ہے اور یا نہیں ہے، وہ اس سے باہر پھر بھی نہیں جائے گی۔ اسی طریقے سے امام راضی کہتے ہیں اس کو آپ ثابت کرنے کے لیے بھی اس کو پری سپوز کرنا پڑے گا
تو یہ سب سے بنیادی ججمنٹ ہے جو سارے میرے ججمنٹس کی فاؤنڈیشن کے اندر پڑی ہوئی ہے. اگر یہ ٹرو نہ ہو، یہی غلط ہو، تو سارے علم کے اوپر شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں گے. اس لیے یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے. جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ تمام علم آخر میں جا کر انفرنشل دائروں سے جاتے 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 ایک نان انفرنشل دائرے میں جا کے ختم ہوگا، اور وہ نان انفرنشل پروپوزیشن جس کو ہم علم ضروری کہہ رہے تھے وہ آخر میں جا کے اولیات عقلیہ کے اندر ختم ہو جائے گا، جس کا سب سے فنڈامنٹل پروپوزیشن یہ ہے کہ شے یا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اور اس کا ٹروتھ کس پہ پڑا ہے؟ اس کے اندر بند ہے کہ ہونا نہ ہونا یہ الگ ہے، پایا جانا اور نہ پایا جانا یہ الگ ہے، اور اسی سے کچھ نتائج پیدا ہوتے ہیں. پہلا وہ ہے جس کو ہم نقیض کا اصول کہتے ہیں، تو پرنسپل آف نان کانٹرڈکشن. نقیض کے اصول کا مطلب یہ ہے کہ ہونا اور نہ ہونا، بینگ اور نان بینگ، یہ دونوں نہ جمع ہو سکتے ہیں نہ رفع ہو سکتے ہیں. جمع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں باتیں ایک ساتھ ٹرو نہیں ہو سکتی، اور مرتفع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں باتیں ایک ساتھ فالس نہیں ہو سکتی. مطلب یہ ہے کہ نقیض ہوتی ہی وہ ہیں جس میں سے ایک وقت میں ایک نے لازماً ٹرو ہونا ہے. مثال کے طور پر اگر میں یہ بات کہوں کہ کوئی شے یا پینسل ہے یا پینسل نہیں ہے، تو ان دو میں سے ایک بات لازماً ٹرو ہوگی، کیونکہ وہ شے یا تو پینسل ہوگی یا پینسل نہیں ہوگی. اسی طریقے سے ہم اس لائن میں جو سب سے آخری بات کھڑی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شے یا پائی جائے گی یا پائی نہیں جائے گی، یا وہ ہوگی یا نہیں ہوگی، یا وہ بینگ ہے یا وہ نان بینگ ہے. اگر کوئی کہے کہ لا آف نان کانٹرڈکشن کی وائلیشن جائز ہے، تو ہم کہیں گے کہ اسے اپنی ذہن کا علاج کرانا چاہیے، کیونکہ وہ کہہ کیا رہا ہے. اب غور کریں، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ گویا پایا جانا اور نہ پایا جانا یہ ایک ساتھ جمع ہو سکتے ہیں. یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک شے ہے بھی اور نہیں بھی ہے، تو ہم کہیں گے کہ خود ہی آپ اپنے آپ کو ڈینائی کر رہے ہیں. اور اگر وہ کہے کہ دونوں چیزیں ہو سکتا ہے ایک ساتھ مرتفع ہو جائیں، تو اس کا مطلب وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی شے ایسی ہو، اب ذرا لینگویج پہ غور کریں، کوئی شے ایسی ہو جو نہ ہو اور نہ ہو. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پہلا ہی جملہ یہ بولا کہ کوئی شے ہو سکتا ہے ایسی ہو، تو خود ہی تو پہلے آپ نے ہونے کا اقرار کر لیا ہے، اور پھر کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ نہ ہو اور نہ ہو، تو اپنے آپ کو سیلف کانٹرڈکٹ کر رہے ہیں. تو اولیات عقلیہ میں کیفیت علم کی اتنی قطعی ہے کہ میں اس کو ڈینائی کرنے کے لیے بھی اس کو ثابت کر رہا ہوتا ہوں. اور اس کو متکلمین یوں کہتے ہیں کہ یہ ایسے قطعی قضایا ہیں کہ ان کی نیگیشن ان کے ٹروتھ کو پری سپوز کر رہی ہوتی ہے، اس کو امپلائی کر رہی ہوتی ہے. تو سب سے قطعی علم تو گویا یہی ہے کہ جس کے نیگیشن کے لیے بھی مجھے اس کا ثبوت فرض کرنا پڑ رہا ہو. اور اس ضمن میں یہ بات بھی نوٹ کر دیجئے کہ عدم دراصل وجود پر دائر ہوتا ہے. کسی نشست میں ہم انشاءاللہ اس پر بھی تفصیل سے روشنی ڈالیں گے کہ عدم کی نوعیت کیا ہے، لیکن یہاں جو ہمارے مدعا سے متعلق اتنی بات کافی ہے کہ وجود کو پری سپوز کیے بغیر میں عدم کو متصور ہی نہیں کر سکتا. عدم جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا نگیشن ہے، اور نگیشن کسی ثبوت کی نفی ہوتی ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سب سے پرائمری تصور نگیشن نہیں ہے، افرمیشن ہے. وجود پرائمری تصور ہے، ایگزسٹنس پرائمری تصور ہے، نان ایگزسٹنس پرائمری تصور نہیں ہے، کیونکہ وہ ایگزسٹنس کی نفی ہے. تو میں جب تک افرمیشن کوئی شے فرض نہیں کروں گا، ثابت نہیں مانوں گا، تب تک اس کے اوپر نفی دائر ہو ہی نہیں سکتی. اچھا، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اجتماع بین النقیضین یہ ایک اصول نکلتا ہے اس پریمس سے کہ شے یا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اس سے پہلا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اجتماعی نقیضین جائز نہیں ہے اور ارتفاعی نقیضین بھی جائز نہیں ہے. اسی طرح کا ایک اور نتیجہ اور نکلتا ہے کہ کل جز سے بڑا ہوتا ہے. اچھا، یہ کل جز سے بڑا ہوتا ہے، اب آپ ذرا اس کا انالیسس کریں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا اس کے پیچھے وہی پریمس چھپا ہوا ہے جو ہم نے فنڈامنٹل پریمس کہا. کیوں؟ مثال کے طور پر فرض کریں کہ میں کہوں کہ ایک شے اے اور بی دو کمپوننٹ سے مل کر بنی ہوئی ہے، یعنی یہ کل ہے اور اس کے اجزاء دو ہیں اے اور بی. اگر یہ کل اے اور بی کے مجموعے کے برابر ہو تو مطلب یہ ہوگا کہ کوئی ایک جز ایسا ہے جس کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہے، ورنہ کل جز کے برابر کیسے ہو گیا؟
تو اب آپ دیکھیں کہ جیسے میں یہ کہوں گا کل جز کے برابر ہوتا ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ کوئی ایک جز کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہے، جبکہ یہ بات لغو ہے، ہونا اور نہ ہونا مساوی نہیں ہوتے۔ اسی طریقے سے متکلمین اس پریمس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ ایک نتیجہ جو ہونا اور نہ ہونا اس سے نکل کے آتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہی جسم بیک وقت دو مقامات پر نہیں ہو سکتا۔ اب ذرا لینگویج پر غور کریں، جسم کسے کہتے ہیں؟ جسم اصل میں جواہر کے مجموعے کو کہتے ہیں۔ جوہر کسے کہتے ہیں؟ یعنی ایٹم۔ ایٹم وہ شے ہے جو کسی اسپیس کو گھیرتی ہے، کسی اسپیس کے اندر، یعنی اس کے اندر ایکسٹینشن ہوتی ہے اس طرح سے کہ وہ کسی اسپیس کو گھیر لیتی ہے، اور اسپیس کو جب وہ گھیرے گی تو کبھی 1 ڈائمینشنل ہوگی، کبھی 2، کبھی 3 ڈائمینشنل۔ اور یہ جو ایکسٹینشن ہے بہت سارے جواہر کے ملنے سے جو بنتی ہے اسپیشل، اس کو وہ جسم کہتے ہیں۔ اب آپ ذرا سمجھیں کہ ایک جسم یا تو اس طرح سے پھیلا ہوگا کہ وہ ساتھ والے اسپیس کو آکوپائی کر لے، اور یا پھر نوعیت یہ ہوگی کہ اس کی کوئی اینڈ ہوگا اور دوسرا جسم پھر ایک الگ سے ہوگا جو دوسرے اسپیس میں ہوگا۔ تو جو دوسرے اسپیس میں ہیں یا وہ دوسرا جسم ہوگا اور یا پہلے ہی جسم کی ایکسٹینشن ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کہوں ایک خاص جسم جو ایک خاص اسپیس کو آکوپائی کر رہا ہے وہی خاص جسم کسی اور اسپیس کو بھی آکوپائی کر رہا ہے۔ تو کیونکہ اگر میں یہ بات کہہ رہا ہوں تو مطلب یہ ہوا کہ یہ جو یہاں پر آکوپائیڈ اسپیس میں جسم ہے، یہ وہ اسپیس جہاں وہ نہیں ہے وہاں اس کا نہ ہونا اور یہاں اس کا ہونا یہ برابر ہو گیا۔ ظاہر ہے اس کی کوئی سینس نہیں بنتی بات کی، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ایک جسم بیک وقت دو مقامات پر نہیں ہوگا، ان معنوں میں کہ ایک خاص جسم جس نے ایک خاص اسپیس کو آکوپائی کر رکھا ہے وہی والا جسم دوسری جگہ نہیں ہوگا، وہاں اگر دوسری جگہ ہے تو وہ پھر کوئی اور ہوگا۔ اور اسی سے یہ بات آگے بڑھتی ہے کہ اصول علیت یعنی کازیلٹی کے تصور کا ثبوت، اس موضوع پر ہمارے ہاں بحث رہی ہے کہ کیا یہ استدلالی ہے یا یہ بدیہی ہے۔ درست بات یہ ہے کہ یہ بدیہی ہے، یہ اولیات عقلیہ سے ڈرائیو ہوا ہوا پرنسپل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کازیلٹی کا مطلب یہ ہے کہ حادث کو محدث کی حاجت ہے، یعنی کازیلٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ اصل میں حاجت کا بیان ہے، کسی شے کو کسی شے کی حاجت ہے، اور یہ سب سے پرائمری حاجت ہونے کے لیے ہوتی ہے، اور حادث وہ ہے جو نہ ہونے سے ہو، جیسا میں نے آپ کو بتایا۔ تو ہر وہ وجود جس کا آغاز ہے اور وہ پہلے نہیں تھا، وہ محتاج ہے اس چیز کے لیے کہ اس کو کوئی وجود میں لانے والا وجود ہے، کیونکہ اگر اس کے آپ یہ کہنا شروع کر دیں کہ اس کے ہونے کا سبب اس کا نہ ہونا ہے، یا جو اس کا غیر ہے جو اس کو کر رہا ہے اس کو وجود دے رہا ہے وہ بھی عدم ہے، تو یہ سب لفظ گفتگو ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں غور سے اس جملے کو سنیں، جب میں یہ کہتا ہوں کہ عدم بھی وجود کا سبب ہو سکتا ہے، تو میں خود ہے ہویت کہ آپ مانے بغیر جو ہے وہ عدم کے بارے میں وجود کی بات ہی نہیں کر سکتا کہ وہ اس کا سبب بن جائے اور وہ اس کے قیام کا باعث بن جائے۔ یہ انسانی عقل جو ہے وہ بالکل اس کو اباح کرتی ہے، اور یہ جو فنڈامنٹل پروپوزیشن ہے کہ شے یا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ اس سے ہی باہر چلا جاتا ہے۔ تو اب اگر آپ سوال اٹھائیں کہ وہ کیا چیز ہے جو ان پرومسز کو ٹرو رکھتی ہے، یعنی ہم علم میں یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ what makes my proposition my judgment true، کیا چیز ہے جس کی وجہ سے میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ یہ جو میرا علمی دعویٰ ہے یہ حقیقت کے مطابق ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں کہوں کہ میرے سامنے کیمرہ موجود ہے، اب یہ میرا ایک پریمس ہے، یہ میرا ایک دعویٰ ہے، آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ آپ کو کیسے پتہ لگ گیا کہ آپ کا یہ پریمس ٹرو ہے، what makes it true، تو میں کہوں گا کیمرے کا خارج میں پایا جانا یہ ثبوت ہے میرے اس پریمسز کی ٹروتھ کا۔ اسی طریقے سے اب اگر آپ سوال اٹھائیں کہ what makes necessary propositions true، یہ جو ہم نے فرسٹ پرنسپلز آپ کے سامنے رکھے ہیں what makes them true، ان کی سچائی کا بیان کیا ہے، تو ہم کہیں گے وجود کا پرائمری تصور، پایا جانا اور عدم نہ پائے جانے میں انسان جو فرق بالکل فطری طور پر جانتا ہے، یہ اس کے اوپر قائم ہوئے جو قضایاں ہیں یہ وہ ان پروپوزیشنز کو ایکچولی ٹرو بنا دیتے ہیں۔ یہ میرے جو لنگوسٹک پروپوزیشنز ہیں، اور یہاں یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ جو قضایا ہیں یہ صرف کوئی لینگویج پروپوزیشنز نہیں ہیں کہ میں کہوں بس یہ لنگوسٹک پروپوزیشنز ہیں،
جو کسی منطق کی وجہ سے میں مجبور ہوں کہ اس طرح بولتا ہوں کہ جمع بین النقیضین محال ہے، ورنہ ہو سکتا ہے حقیقت میں محال ہو اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق گویا ہے ہی نہیں۔ اچھی طرح سمجھ لیجئے، یہ وجود کا اضطرار ہے، یہ پائے جانے کا اضطرار ہے کہ پائے جانے کو نہ پایا جانا نہیں کہا جا سکتا۔ یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے، یہ ایک حقیقت کا بیان ہے، یہ صرف لنگوسٹک پروپوزیشن نہیں ہے جیسا کہ بعد کے دور میں 20ویں صدی کے اندر لوگوں نے یہ کہنے کی کوشش کی کہ یہ صرف لینگویج پروپوزیشن تھا، گویا ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اصل میں وجود کا جو حقیقت ہے، وجود شعور پر مسلط ہے یا اس پر طاری ہے، اور شعور اس حقیقت کا جو ادراک رکھتا ہے یہ ججمنٹ کے اوپر لاگو ہے، اور ججمنٹ لنگوسٹک پروپوزیشنز کے اوپر جاری ہے، اور یہ لنگوسٹک پروپوزیشن میری زبان سے اس لیے جاری ہیں۔ یہ ایک ہائرارکی ہے جو اس طریقے سے چلتی ہے۔ جو لوگ اصل میں یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ممکن ہے کہ اولیات عقلیہ حقیقت نہ ہو، وہ یہ پریزیوم کر لیتے ہیں، اب دیکھیں ان کی کیا پریزمپشن ہے، وہ یہ پریزیوم کرتے ہیں کہ بینگ اور نوئنگ گویا الگ ہے، اور وہ یہ بھی فرض کر لیتے ہیں کہ ہمیں یہ علم حاصل ہے اس حقیقت کا کہ نوئنگ اور بینگ الگ ہے، جبکہ ہم کہتے ہیں ایسا ہے ہی نہیں۔ نوئنگ از اونلی اباؤٹ بینگ، یعنی حقیقت ہے وجود کی اضطراری حقیقت کہ وہ پایا جانے کا نام ہے۔ میرا جو فنڈامنٹل ادراک ہے کہ شے یا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ اسی سے متعلق ہے اور یہ اس سے باہر نہیں جا سکتی۔ تو اصل میں یہ بینگ اور نوئنگ کی ڈویلٹی کے ہم قائل نہیں ہیں، ہم کہہ رہے ہیں یہ ایک ہے، اور وجود اصل میں شعور کے اوپر طاری ہے، اس کے اوپر حاوی ہے، نہ کہ شعور وجود کے اوپر حاوی ہے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس غلط مفروضے کی وجہ سے جو بعض لوگوں نے بعد میں قائم کیا کہ شعور وجود پر حاوی ہے، اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور یہ ہمارے دینی مقدمے کے دفاع کے لیے بھی خطرناک پوزیشن ہے لینا۔ آخری بات اس ضمن میں یہ سمجھ لیجئے، جیسا میں نے آپ کو کہا کہ نہ صرف یہ کہ یہ لنگوسٹک پروپوزیشن نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے، اسی طریقے سے ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ذہنی ساخت بھی نہیں ہے صرف، یعنی یہ جو لنگوسٹک پروپوزیشنز ہیں یہ کسی خاص ذہن کی ساخت کی وجہ سے نہیں ہے کہ میرا ذہن مجبور ہے کسی سٹرکچر کی وجہ سے کہ وہ ایسے ہی سوچتا ہے، اور میں یہ کہوں کہ ہو سکتا ہے اس سے ماوراء کوئی اور ایسا ذہن، کوئی اور ایسی ساخت ہو جہاں جا کر یہ قضیہ غلط ہو جائے کہ شے یا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ذہنی ساخت کی وجہ سے نہیں ہے، یہ حقیقت کی ساخت کی وجہ سے ذہن کی ساخت ہے، کہ حقیقت یعنی یا ہے حقیقت، حقیقت ہے، حق اور باطل، وجود اور عدم، ہم ان کو آپ انٹرچینجبلی اگر استعمال کریں نا، ہم نے سامنے لا کے رکھیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ پایا جانا اور نہ پایا جانے کا جو اضطرار ہے کہ یہ ہم مانا نہیں ہو سکتے، اس کی وجہ سے میرا ذہن ایسے ہی سوچنے پر مجبور ہے، اس کے علاوہ وہ کچھ اور سوچ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ حقیقت اس کے سوا ہو ہی نہیں سکتی۔ شے یا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اس کی نیگیشن کا کوئی اور اس کی جمع کو کوئی امکان سرے سے موجود نہیں ہے۔ اس نقطے کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، اس سے ٹرانسینڈنس کا بھی کوئی امکان نہیں ہے، اس سے ٹرانسینڈنٹ کوئی دنیا ہو ہی نہیں سکتی۔ جیسے ہی آپ کچھ کہنے کی کوشش کریں گے اپنے آپ کو خود ہی کانٹراڈکٹ کر دیں گے، آپ کوئی جملہ لکھ کر دیکھ لیں اپنے آپ کو خود ہی کانٹراڈکٹ کر دیں گے۔ لوگ یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی ایسی حقیقت ہو، میں کہتا ہوں یہیں رک جائے، خود ہی آپ نے کہہ دیا، پھر وہ کہتے ہیں یہ میرا لینگویج کا مسئلہ ہے۔ ہم کہتے ہیں لینگویج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ عقل کی ساخت کا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ غور کرو تو آپ جان لو گے کہ پایا جانا نہ پایا جانا نہیں ہو سکتا، یہ جمع نہیں ہو سکتے۔ اور خطرناک پہلو اس قسم کی بات کرنے میں یہ ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ فنڈامنٹل پروپوزیشن صرف میرے ذہن کے اعتبار سے ٹرو ہیں، ہم کہتے ہیں وہ گویا یہ کہہ رہا ہے کہ ممکن ہے کہ اسلام کا حقیقت ہونا صرف میرے ذہن کے اعتبار سے، اور ہو سکتا ہے خارج میں کوئی ایسی حقیقت ہو، نفس الامر میں، ایکسٹرامنٹل یعنی ریالٹی میں کچھ ایسی چیز بھی موجود ہو جہاں اسلام نہ حق ہو نہ باطل ہو، یا وہ دونوں ہو، کیونکہ جمع بھی ہو سکتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے گویا یہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صادق ہونا نفس الامر میں، یہ صداقت کا بیان نہیں ہے ان کے،
بلکہ یہ صرف میرے ذہن کے اندر ہے کہ میرا ذہن چیزوں کو بس صدق اور کذب کے اندر بند دیکھتا ہے، اور ممکن ہے کہ خارج میں نفس الامر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صادق اور کاذب ہونا دونوں جمع ہو سکیں، یا ممکن ہے کہ نہ وہ صادق ہوں اور نہ وہ کاذب ہوں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ آپ اچھی طریقے سے سوچ لیجئے کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، اور اس بات پر ہم تنبیہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ بعض مذہبی ذہن رکھنے والے لوگ جو جدید فلسفہ پڑھ لیتے ہیں وہ بھی اس قسم کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ کیونکہ فلسفیوں نے ایسی غلط باتیں کر رکھی ہیں جن کی کوئی بنیاد موجود نہیں ہے، لیکن وہ چونکہ صرف فلسفہ پڑھ لیتے ہیں اور دین کے مقدمے کے ساتھ اسے ریلیٹ نہیں کر پاتے، تو وہ یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ شاید یہ بڑا کوئی گہرا فلسفہ ہے اور ہم یہ پوزیشن بھی لے سکتے ہیں۔ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ یہ پوزیشن نہ صرف یہ کہ فلسفیانہ طور پر لغو ہے، بلکہ یہ دین کے مقدمے کی بنیادوں کو ختم کر دینے والی ہے۔ یہاں ہم اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم۔